الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلا فاذهبا بآياتنا إنما أنتم مستمعون قالوا فقولا أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني المرسلين وتلك نعمة تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل عليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب ما بينهما إن كنتم تعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا جو گفتگو تھی ابتدائی گفتگو، جب آپ مدین سے واپس مصر آئے اور پھر اللہ نے جب آپ کو حکم دیا، وہاں دربار میں جب فرعون کا شہنشاہی دربار تھا، اس کے اندر جب آئے تو وہ جو مقابلہ گفتگو کا ہوا تو اللہ کے نے آپ کو جب کہا تھا تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے اوپر ایک قتل کا مقدمہ بھی ہے، جو کہ میرے سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، ایک کتی کو میں نے مار دیا تھا فرعون کی جو قوم تھی، تو وہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اب آگے اس کا مکالمہ جو ہے نا وہ اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں، اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، فذهبا جاؤ دونوں، کون موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ، بآیاتنا انما معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور تمہیں سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ انسان کا ایک ایسا قوی امتحان ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی قوت ہو وہی اس کے اوپر استقامت اختیار کرے۔ اور ایک طرف فرعون کا دربار ہو، فرعون اس وقت جو سپر پاور تھی اس وقت زمانے کی، اور مکھ والا اس کو کہتے ہیں، فرعون مکھ قرآن پاک میں بھی ہے، اور بڑی ظالم قوم تھی، اور اس نے بنی اسرائیل جو اس وقت ظلم کر رہے ہیں، ہم نے سورہ اسراء میں پڑھا تھا کہ پہلے انہوں نے ایک دفعہ ظلم کیا، اللہ نے فرمایا تھا پہلے تم ظلم کرو گے اور پھر ہم تمہارے اوپر ہاتھ نہیں چھوڑے، اللہ نے چھوڑے، پھر ان کو مار پڑی، پھر اللہ نے کہا دوسری دفعہ، پھر دوسری دفعہ اب اللہ نے اس میں سورہ اسراء میں یہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم بھی اپنی جو ہے سنت کو دہرائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے کبھی یقین ہے کہ اللہ ذات کریم ڈیل دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی
ایمان کی چنگاریاں ذرا شعلے بنیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی معصوم بچوں کے خون سے یہ اسرائیل کی سلطنت جل کے برآب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے کبھی یقین ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ خیرات ہے تو ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے جو فلسطین کے لوگوں کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہیں، یا رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے گریہ کرنا چاہیے، پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے بس میں جو ہے، میرے پاس میں یہی ہے، میں بے بس ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں اس کے اندر نہیں، تو پریکٹیکلی میرے پاس راستے میں بے شمار مسائل اور جانے کی بے شمار مشکلات ہیں، اور میں نے آپ کا عذر پیش کر دیا ہے، میں دعا کر سکتا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرمائے۔ یہ بھی آپ بری ہو جائیں گے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو ضرور کر سکتے ہیں نا۔ یہ رات کی تنہائی میں اٹھے، ایک دن ضرور اٹھے رات کی تنہائی میں، اور تہجد کے 2 نفل گزارے، پھر اللہ کے آگے بنتی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، پھر دعا کریں، اور پھر اس دعا کو خالص ان کے لیے کر دیں، اور پھر کہیں اللہ دمر دیارہم شتت شملہم زلزل اقدامہم فرق بنیانہم، اللہ ان کے گھروں کو گرا دے، ان کی سلطنتوں کو گرا دے، ان کے جو قدم ہیں ان کو پھاڑ دے، ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، اللہ منصور الرساکر المسلمین فی فلسطین، پھر اللہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، فاذهبا، جاؤ تم دونوں، اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اللہ سامنے تو نہیں آ سکتے، لیکن کہا فاذهبا بآیاتنا، میں میری یہ نشانیاں لے کے جاؤ، اتنا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب آپ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تو اس کو کیا کہا؟ اس کو یہ کہا کہ ہم رب العالمین نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ان ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج۔ اب دیکھیں کہ 2 نہتے آدمی اور غلام قوم کے افراد، اور جو گھر میں ایک آدمی پرورش پڑا ہوا، بے یارو مددگار، کوئی پشت پہ کوئی چیز، کوئی فوج نہیں، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ایٹم بم نہیں، اور پوری ایک مسلح قوم سامنے، پورا فوج سامنے، فرعون کی پوری قوم ہے۔ تو اسی وقت اللہ کے حکم سے کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس لیے ہم آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بنی اسرائیل سے وہ سارے وہ کام لیتے تھے جو ہم، جن کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مشقتی جو ہوتے ہیں، کہ وہ قیدی ہیں، اور ان سے وہ بڑائی کا کام بھی لیتے تھے، دھوبی کا کام بھی لیتے تھے، ان سے جھاڑو کشی کا بھی کام بھی لیتے تھے، ان کو زراعت کا کام بھی لیتے تھے، ان سے سارے وہ کام لیتے تھے، وہ آپ بیکار رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج۔ اب قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ اب یہ جو فرعون میں نے کل بھی عرض کی تھی، یہ اس فرعون کا بیٹا تھا جو پہلے فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کی جو ٹوکری تھی یا جو بکسا تھا لکڑ کا، جو اس کی ماں آپ کی والدہ محترمہ نے بنا کے اس کے اندر ڈال دیا تھا، تو اس نے نکال کے پھر آپ نے وہ اس کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ تو اس نے یہ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تو ہمارے گھر میں پلا پوسا ہے۔ اگر یہ کہتا کہ میں نے تجھے پالا پوسا، اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں ہمارے گھر میں تو نے پرورش پائی ہے اور پوری عمر ایک تو ہمارے پاس رہا ہے، اور جو پھر تو کیا کہ فَفَلْتَ کَلَّتِي فَالْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہا کہ پھر تو کر گیا جو تو کرنا چاہتا تھا، تو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ تو بڑا احسان فراموش آدمی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو، پیغمبر کو، فرعون کا بیٹا جو فرعون اس وقت تھا، وہ کہہ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب قال فعلتها اذا وانا من الضالين۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں، نادانی میں کیا،
کوئی اگر کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے تو کوئی ہتھیار ہوتا ہے، کوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو شیعہ تھی، اللہ نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اس کو انہوں نے کہا، اس نے مدد کے لیے پکارا اور آپ نے اسی وقت اتفاقاً ایک گوسا مار دیا، اور وہ گوسا مارنا ہی تھا تو وہ اسی وقت مر گیا۔ اگر ارادہ تھا مارتے تو پھر سارے اس کے انتظامات پہلے مکمل کیے ہوتے اور پھر وہ اس کے لیے وہ سارے معاملات تیار ہوتے، لیکن وہ ارادہ نہیں تھا بلکہ اتفاقی طور پہ حادثہ ہو گیا۔ جیسے آپ سمجھے کہ ٹریفک کا حادثہ ہوتا ہے یا اتفاقی کو لڑائی ہوتی ہے تو آدمی کو اتفاقی طور پہ ایسا گھوسا مارا اور وہ اس کو لگ گیا، یا مجھے دے دو گھوسا ایسی جگہ لگا کہ وہ اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اقبال اذن معنا من النار، میرے تنادستگی نے اتفاقی طور پہ وہ جو مجھ سے حادثہ ہوا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ایک بہت واقعہ ہوئی، اتفاقی طور پہ میں نے اس کو اگر ارادہ ہوتا تو پھر اس کی ٹانگیں کاٹتے، اس کے ہاتھ کاٹتے، اس کو بچے مارتے، جو مارنے کی چیزیں دی ہیں اس کا ڈانگ مارتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ بلکہ کپتی نے ان کا جو اسرائیلی تھا، ان کا بھائی، جو ان کی قوم کا آدمی، اس نے اس کپتی کو اس نے پکارا اور کپتی کو گھوسا مارا اور اتفاقی طور پہ فوری طور پہ۔ اس لیے میں اس خوف سے فررت منکم لما خفتکم ووہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تمہارے خوف سے بات۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے کیا حکم عطا کیا، ففررت منکم لما خفتکم ووہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اور مجھے اللہ نے اب حکم عطا فرمایا، پیغمبری عطا فرمائی، مجھے علم عطا فرمایا، مجھے اپنی روشنی سے نوازا ہے، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تیرے پاس جاؤں اور تجھے تبلیغ کروں، تجھے سمجھاؤں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ مجھ سے نے کہا تمہارا رب بھی وہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تو مجھے اللہ نے رسولوں میں شامل فرمایا ہے، تو میں تیرے پاس آیا ہوں اللہ کا حکم لے کے کہ تو بنی اسرائیل کو چھوڑ، اور مجھے رسولوں میں اللہ نے شامل۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، تو جو پہلے تو مجھ سے الزام لگاتا ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تجھے میری پوری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، اور غلامی کی کیفیت میں تو وہ ہمارے جو مرد تھے ان کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس لیے یہ بہت بڑی بلا تھی، اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے میری ماں نے ایک لکڑ کے ٹوکرے میں رکھ کے تیرے گھر میں تیرے محل کے پاس دریا آیا اور تمہیں پکڑ کے، تو یہ تو تیرا احسان نہیں ہے، میں اسی وجہ سے، ورنہ میرا گھر تو موجود تھا، میرا خاندان موجود تھا، میری ماں باپ سب کچھ موجود تھے، میں اپنے گھر میں پرورش پاتا، لیکن یہ سارا تیرا ظلم تھا، اور اللہ نے وہ معجزہ تجھے دکھایا کہ میں تمہارے گھر میں پرورش پائی، اور تو نے مجھے پکڑ کے اپنے گھر میں پرورش کے لیے پورے وہ لوازمات جو بادشاہی لوازمات ہوتے ہیں وہ دی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب جتنے بھی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو الہ اور بڑے کبھی اور جابر سمجھتے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کا یہی سوال ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کسی رب کو، میں سب سے اعلیٰ ربکم العالی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے جب ان کے جو درباری تھے ان کو پوچھ رہا ہے، وہ قال فرعون وما رب العالمین، یہ درباریوں کے مذاق کے طور پہ یہ درباریوں کو کہہ رہا ہے، اپنے جو وزیر کبیر جو ساتھ میں چمچے کڑچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں رب العالمین کیا ہے بھائی، میں تمہارا رب ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رخ ان کی طرف کیا، قال رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب العالمین ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے، جو اس کے درمیان ہے، اس سب کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے، اگر تم ایمان لانے۔ یہ ایسا جواب تھا کہ وہ جو دربار میں بیٹھے درباری تھے وہ کچھ پریشان سے ہو گئے،
اور کچھ متوجہ بھی ہو گئے. قال لمن حوله الا تستمعون، تو فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا ذرا سنیے تو صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں، یہ عجیب گفتگو ہے جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جواب دیا قال ربکم ورب آبائکم الاولین. کہا موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو تم سے پہلے گزرے ہوئے. کتنے فرعون مر گئے ہیں اور تو اب رب بنا بیٹھا ہے. پہلے سارے رب مر گئے، میرا رب جو ہے وہ حی اور قیوم ہے، لم یلد ولم یولد ہے، قل هو اللہ احد ہے، وہ رب العالمین ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور تم سے جو پہلے فرعون گزرے ہوئے ہیں دیکھو تیرے سامنے کتنے مر گئے ہیں، کتنے اب تو آ کے بیٹھ گیا ہے. پہلے تیرے اباء و اجداد کہاں تھے، سارے مر گئے. ان کا بھی رب وہی تھا، ان کی پرورش کرنے والا ان کا خدا بھی وہی تھا، ان کو پیدا کرنے والا بھی وہی تھا. موت اور زندگی اس کے اختیار میں. اب اس کو فکر لاحق ہو کہ یہ تو ہماری سلطنت کا یا بادشاہ کر دے گا. قال ان رسول اللہ الذی ارسل الیکم رجل. اب اپنی عفت اپنی بےزتی کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے جو درباری تھے جواب تو آ نہیں رہا تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہو سکتا تھا. اتنی دہشت رسول کی اوپر پڑ گئی تھی. اور پھر اس نے کہا کہ اے میرے درباریوں، حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب مجھے تو پاگل نظر آتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ساحر ہے، اس کے اوپر جادو ہو گیا. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تم ایک مسحور آدمی کی جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے اس کی پیروی کر رہے تھے. تو اللہ نے رسول سبحان کہا تھا ان کی طرف سے دیکھو فضرب القلم مثالا فضلوا سواء السبیل. ان کی مثالیں دیکھو کیسی کہ راہ گم کر بیٹھے ہیں، اندھیروں کے اندر ٹانک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا اور ایسے بس آپ اٹکل بچو مار رہے ہیں. ایسے یہ بھی اٹکل بچو مار رہا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے یہ کہا تو جواب پھر دے بڑا بہترین ایک ایسا کلام ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما. مغرب اور مشرق کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وحدہ لا شریک قل هو اللہ احد. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس وقت بھی نعرہ مستانہ پیغمبر نے مارا اور یہاں بھی پیغمبر کا قال رب المشرق. اب وہ جب کہا نا پاگل ہے تو آپ موسیٰ علیہ السلام پھر درباریوں کو کہا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. اگر تمہیں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو مشرق اور مغرب کا رب، زمین و آسمان، مغرب مشرق، جو مشرق اور مغرب سب جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہاں سے مغرب شروع ہوتی ہے، جہاں سے مشرق شروع ہوتی ہے وہ مغرب کو ہوتی ہے، سب کا رب وہی. اس کے درمیان بھی جو چیزیں ہیں اس کا بھی رب اللہ کی ذات کریم ہے. ان کو تم تعقلون. اگر تم عقل رکھتے تھوڑی سی ذرا سی بھی عقل رکھتے. اب وہ فرعون غصے میں آتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ پھر لڑائی کے اوپر اتر آتا ہے. اب غصے میں آتا ہے، اب غصے سے لال پیلا ہو گیا. منظر ایسا ہے کیسے محسوس ہوتا ہے، بڑے جوش میں ہے اور کپڑے پھٹ رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں. جواب تو بن نہیں رہا. اللہ کے سامنے کس کا جواب بن سکتا ہے؟ اللہ کی دلیل اور اللہ کے کلام کے سامنے کوئی جواب بن سکتا ہے؟ نہیں آیا. فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کا معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل لأجعلنک من المسجونین. جو قید خانے میں نے پہلے ڈالے ہوئے ہیں تمہیں بھی میں قید خانے میں بند کر دوں گا، تم بھی ان کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے. یہ اس نے آخر میں جب کوئی دلیل نہیں بنی، پہلے تو دلیلیں دیتا رہا پوچھتا رہا، تو آپ نے درباریوں کو بھی قال ولم جئتک بشیء مبین. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک لیا اولم قال اولم جئتک بشیء مبین. تیرے سامنے کوئی روشن دلیل لے آؤں، روشن نشانیاں لے آؤں. وہ روشن نشانی اسی وقت جب آپ نے کہا
تو آپ نے کہا بات ہی ان کن کا میں نے اور ایک اللہ کیا ہے تو فال کا آسا اب پھینکا جب آسا تو وہ ایس ازدہا لیکن تیسرا تو بہت پھرتیلا پھنکارتا ہوا ایک دم دربار کی طرف بھاگا اور سب درباری بھاگ گئے. کہتے ہیں نا کپڑے چھوڑ کے بھاگ گئے, کرسیاں الٹ گئی, سب دربار بکھر گیا. ایسی ایسی دہشت تیری ہوئی. اور پھر آپ نے ایسے کر ہاتھ نکالا اور چمک رہا, روشن ہو گیا سب, ایسے سارا محل روشن ہو گیا. اور پھر وہ آگے یہ جادوگر ہے, یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ باقی بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پکا کامل یقین اس کے اوپر ہمیں آمین آمین اللہ فلسطین کے اوپر رحم کرے. آمین. اللہ بڑے بے قرار ہیں, اللہ دل کھول کے نہیں بیٹھا جا سکتا. اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو, ہماری کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈال دے. اللہ جی ہماری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے. یقیناً ہمارے گناہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ لے, معاف کر دے. اللہ غیر سے نصرت فرما دے, اپنے پانیوں کو اپنے پرندوں کو کم دے دے, بھیج دے آبادی دے. اللہ یہ مسلمان حکمران بھی بغیرت ہو گئے. یا اللہ کتنے دیکھو اردن کے بادشاہ نے کہا میری طرف کوئی پناہ لینے کے لیے بھی نہ آئے. اللہ رحم فرما, کرم فرما. اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما. آمین. اللہ ہم اپنے آرام سے گھر میں سوتے ہیں. آمین. اللہ تیرا شکر بجا لانا ہمارے پر فرض ہے. اللہ ہم تیرا شکر بجا لانا. اللہ عافیت عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, تنگ دستوں کو غنی بنا. اللہ اس قرآن کے علم ہمارے سینے کا دور بنا, آمین. اس کے اوپر عمل بنا, عمل کرنے بنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.